السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھمب نیل پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بدستور ظلم و ستم جاری ہے. وہ اوورسیز پاکستانی جو مختلف ممالک سے اپنے وطن تعطیلات گزارنے آتے ہیں یا ویسے آتے ہیں، ظاہر ہے پاکستان ان کا اپنا وطن ہے، یا ایون وہ پاکستانی جو یہاں سے وزٹ کے لیے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں میری طرح کے، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایئرپورٹ پر جو سلوک یا برتاؤ کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی بات کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ روز میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب پی آئی اے نے جو پرائیویٹ سکیم کے تحت جو حاجی جائیں گے انشاءاللہ حج کے لیے، ان سے ڈالروں میں کرایہ وصول کرے گا. اب اس حوالے سے مجھے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے میری ویڈیو دیکھ کے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ پرائیویٹ طور پر جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے وہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں، اور اس وقت حکومت پاکستان کو ڈالروں کی اشد ضرورت ہے، اور پی آئی اے کو بھی. اور پی آئی اے ظاہر ہے اپنے جتنے بھی اخراجات ہیں دیگر ممالک میں، چاہے وہ مختلف ممالک میں جو آپ کو فیسیں ادا کرنی پڑتی ہیں، وہ ڈالروں میں کرتا ہے پی آئی اے کا ادارہ. تو لہٰذا یہ بات وہ سمجھتے ہیں میرے جو دوست احباب ہیں کہ یہ اتنی غیر مناسب نہیں ہے پی آئی اے کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ جن کا نام سرکاری طور پر جانے والے افراد کی قرآن اندازی میں نہیں نکلا، تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں پرائیویٹلی جانے کے لیے. بہرحال اب اس حوالے سے فیصلہ تو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہی کر سکتے ہیں کہ کس کا موقف درست ہے. کیا کرایہ پاکستانیوں سے ڈالروں میں وصول کیا جانا چاہیے یا روپوں میں؟ اب اوورسیز پاکستانی کی ایک بہت بڑی شکایت ہے آج کل. ویسے تو اوورسیز، جب میں ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ پاکستان میں جو پاکستانی ہیں اوورسیز، وہ اکثر بیچارے اپنا جن کے پاکستان میں کچھ زیادہ خاندان نہیں ہے، خاندان کے افراد نہیں ہیں، کوئی کزن وغیرہ ہیں، یا جو جوان لوگ باہر کام کرتے ہیں یا دیگر ممالک میں ان کے والدین یہاں پر ہیں، تو وہ اپنی جمع پونجی سے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے وہ پاکستان میں کوئی پلاٹ لے لیں کسی جگہ پہ. جب وہ واپس آئیں گے یا زندگی میں جب کبھی ان کو موقع ملا اس پر اپنا گھر تعمیر کر لیں گے. اور اکثر وہ جو بڑے پرکشش قسم کے اشتہارات چلتے ہیں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے، ان میں وہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، پلاٹ خرید لیتے ہیں کہ جی قسطیں بھی ساتھ ساتھ ادا کریں گے تو 2-4-5 سال میں یہ پلاٹ ہمارا ہو جائے گا، اور جب آئیں گے تو اس پر اپنا گھر بنا لیں گے. لیکن اکثر تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 80% ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، تو وہ ان کا پلاٹ جو ہے وہ کاغذوں میں ہوتا ہے لیکن زمین پر وہ پلاٹ موجود نہیں آتا. اور وہ بیچارے جب پاکستان آتے ہیں تو پھر ان کو 1-2 مہینے کے لیے وہ عدالتوں کے چکر لگائیں گے، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، تو بالآخر تنگ آ کر وہ اس ملک کے نظام کو گالی دے کر واپس چلے جاتے ہیں. اور یہی صورتحال ہے. اگر وہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ نہیں ہے، کسی اور جگہ خریدا، تو جب واپس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس پر آلریڈی مکان تعمیر ہو چکا ہے اور لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو یہ بہت بڑے ایشوز ہیں اوورسیز پاکستانیز کے. اب آتے ہیں جو حالیہ ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ گزشتہ حکومت نے کچھ چیزوں کی امپورٹ پر پابندی عائد کی تھی، جن کو ہم لیوش ایڈیبلز کہتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ امیر لوگوں کی خوراک یا غذا، جس میں چیز ہے، جس میں چاکلیٹس ہیں، کینڈیز ہیں، اور اس طرح کی مختلف کھانے پینے کی اشیاء ہیں جن کو پاکستان میں عام لوگ جو ہے وہ کھانا افورڈ نہیں کر سکتے، خریدنا افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے عام جو لوگ ہیں جو سعودی عرب میں ہیں، مڈل ایسٹ میں، جو بیچارے محنت مزدوری کر رہے ہیں، وہ جب واپس آتے ہیں
تو اگر اور کچھ نہیں لا سکتے تو وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کے لیے، بھانجے بھتیجوں کے لیے، فیملی کے دیگر ممبرز کے لیے وہ کینڈیز، چاکلیٹس، اس طرح کی چیزیں لے کر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں خود جب بھی باہر جاتا ہوں تو واپسی پر آپ یقین کیجئے کہ میرے پاس اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میرے پاس زیادہ سے زیادہ چاکلیٹس ہوں گی، اور اس کے علاوہ میں وہاں سے پنیر یعنی چیز خرید کے لاتا ہوں، اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوا ہے کہ کھجور، کبھی شہد خالص کہیں سے اگر اچھا شہد دستیاب ہوا تو یہ چیزیں میں وہاں سے، بلکہ ایک ادھ مرتبہ مجھے کسٹم والوں نے پوچھا بھی کہ جناب آپ وہاں سے پنیر اور شہد لے کر آتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ پاکستان میں اتنا خالص پنیر نہیں ملتا جتنا باہر سے ملتا ہے، اور میں وہاں سے لے کر آتا ہوں۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ آج کل وہ لوگ جو اوورسیز پاکستانی یا ایون جو پاکستان سے باہر وزٹ پر جاتے ہیں، واپسی پر ہوتا کیا ہے کہ کسٹم حکام جو ہیں ایئرپورٹس پر، مختلف ایئرپورٹس پر، یہ شکایات بہت عام ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب آپ کا بیگ کھولتے ہیں، اب ہینڈ کیری میں کوئی بندہ اگر مثال کے طور پر 1 درجن 2 درجن چاکلیٹس لے کر آیا ہے تو اس نے کسی کریانے کی دکان پر بیچنی تو نہیں ہے، ظاہر ہے وہ اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھانجے بھتیجوں کے لیے لے کے آیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے لے کے آیا ہو، کوئی چاکلیٹ کا شوقین ہو، تو وہ وہاں پہ ان کو کنفسکیٹ کر لیتے ہیں۔ اور عام لوگوں کو قانون کا پتہ نہیں ہے کہ بھائی آپ اپنے لیے کھانے پینے کی اشیاء پاکستان میں لا سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے، لیکن جو ہمارے سادہ لوگ ہیں، یہ دیکھیں کتنے ظالم لوگ ہیں، یہ ان کے سینے میں پتہ نہیں پتھر کا دل ہے، یہ دل ہے بھی نہیں، یا اگر دل ہے تو مردہ ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان سے وہ چیزیں رکھ لیتے ہیں، ان کو اپنی آخرت کا کوئی احساس نہیں۔ کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص 2 سال بعد اپنے وطن واپس آتا ہے، 1 سال بعد وطن واپس آتا ہے، سارا سال 2 سال وہ وہاں پہ محنت مزدوری کرتا ہے، اپنے خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت جو ہے وہ پاکستان کو بھیجتا ہے۔ بے شک وہ اپنے اہل خانہ کے لیے بھیجتا ہے، لیکن انڈائریکٹلی وہ پاکستان کی مدد بھی کر رہا ہے۔ اور جب واپسی پر وہ اگر لے کر آتا ہے اپنے ساتھ کوئی چاکلیٹس، پنیر، شہد، کھجور، اس طرح کی چیزیں، آپ اس کو روک کے اس سے وہ چیزیں ہتھیا لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی شرم کا مقام ہے، اور میری اپیل ہوگی اس وقت جو ممبر کسٹمز ہیں FBR میں، ان سے، اور جو وزارت خزانہ ہے، مفتاح اسماعیل جو وزیر خزانہ ہے، میری ان سے گزارش، ان کا تو اپنا کینڈیز کا بزنس ہے، یہ ٹافیاں، چاکلیٹس بنانے کی فیکٹریاں ان کی، تو ہو سکتا ہے وہ اس بات پہ خوش ہوں کہ جناب ہاں باہر سے چاکلیٹس نہ آئیں، میری کمپنی کی زیادہ چیزیں لکھیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے، وہ اپنے حق کے لیے وہاں پہ احتجاج کریں، مت دیں ان کو۔ اس پر کیا، اگر آپ کے پاس 2 پیکٹ ہیں چاکلیٹس کے یا پنیر کے، یا کوئی 2 بوتلیں ہیں شہد کی، تو کیا اس پر کتنی ڈیوٹی لگے گی؟ لگتی ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کے ذاتی استعمال کی چیزیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر آپ وہاں باہر سے آ رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ موبائل لے کر آ رہے ہیں، لیپ ٹاپ زیادہ تعداد میں لے کر آ رہے ہیں، اس پر کسٹم ڈیوٹی بنتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ موبائل لے کر آتے ہیں، وہ پاکستان میں 60 دن تک چلتا ہے، نیا ہو کہ پرانا ہو، اس کے بعد وہ بلاک ہو جاتا ہے جب تک کہ آپ اس موبائل کی مالیت کے مطابق اس پر اپنی ڈیوٹی ادا نہ کریں۔ یہ تو ایک عام سی چیز ہے، لیکن وہ جو کھیپیے جنہیں ہم کہتے ہیں، جو ہاں بیگ بھر کے چاکلیٹس کا لائیں، مثال کے طور پر پورا سوٹ کیس ہے، اس میں چاکلیٹس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ان لوگوں کو آپ روکیں، ان لوگوں سے آپ وہ ضبط کریں، یا ان سے جو بھی ٹیکس ڈیوٹی جو بھی بنتی ہے وہ آپ ان سے وصول کریں۔ لیکن خدا را یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، یا پاکستان سے باہر جانے والے، یا جتنے بھی پاکستانی اپنے ملک، اپنے وطن واپس آتے ہیں، ان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کیجئے، اسی طرح جس طرح آپ پاکستانی ایئرپورٹ پر گوری چمڑی دیکھ کر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، پاکستانی ایئرپورٹس پر پاکستانیوں کے لیے 2 کاؤنٹر ہوں گے، اس پر لمبی لمبی قطاریں لگی ہوں گی، اور غیر ملکیوں کے لیے 2 کاؤنٹر ہوں گے، اس پر 4 بندے کھڑے ہوں گے امیگریشن پہ، واپسی پہ جاتے ہوئے۔ یہ ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ پوری دنیا کے جو
حکومتیں ہیں یا پوری دنیا میں جو ایئرپورٹس ہیں وہ اپنے شہریوں کے لیے زیادہ سہولیات رکھتے ہیں بنسبت دوسرے ملک کے شہریوں کے لیے. ایسا نہیں کہ دوسرے ملک کے شہریوں کے ساتھ برا سلوک کرتے بھی ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں بالکل الٹا سسٹم ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں نے اوورسیز پاکستانی کے دل کی آواز بن کے یہ بات کی ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان میں جتنے بھی حرام خور ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو رزق حلال پر گزارا کرنے کی توفیق دے. آمین. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.